بالکل اسی طریقے سے دین کے معاملے میں بھی اس کی ایک فاؤنڈیشن اور بنیاد ہے، پھر اس کے بعد اس کی انتہائی ترقی کا ایک مقام ہے۔ دین کی جو بنیاد اور فاؤنڈیشن ہے وہ توبہ ہے۔ توبہ جب انسان سچی کر لیتا ہے، توبہ اگر سچی اور پکی ہے، اس کا مطلب اس کی فاؤنڈیشن مضبوط ہے، اس کی فاؤنڈیشن مضبوط۔ اب مضبوط فاؤنڈیشن کے اوپر اب اس کے اوپر جو عمارت کھڑی ہونی ہے وہ اعمال صالحہ کی عمارت ہے۔ اب اعمال صالحہ کی عمارت اس پر کھڑی ہوگی۔ اب دیکھیں اس کی فاؤنڈیشن مضبوط ہے تو اعمال صالحہ کی عمارت شاندار کھڑی ہوگی، لیکن اگر فاؤنڈیشن اس کی کمزور ہے تو اعمال صالحہ کی عمارت کمزور رہے گی۔ کبھی نہ کہ ہر جگہ ٹھوکر کھائے گا، کبھی گمراہی کی ٹھوکر کھائے گا، کبھی ضلالت کی ٹھوکر کھائے گا، کبھی خطا اور گناہ کی ٹھوکر کھائے گا، کیونکہ جو وہ بنیاد مضبوط نہیں ہے۔ لیکن اگر توبہ کی بنیاد مضبوط، پکی اور سچی توبہ کی ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص و سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹا ہے، اب یہ سچی توبہ کی برکت ہی ہوگی۔ اب جو بھی عمل اس سے صادر ہوگا وہ صالح عمل ہوگا۔ آنکھ دیکھے گی تو نیکی کو دیکھے گی، کان سنے گا تو نیکی کو سنے گا، زبان بولے گی تو نیکی کو بولے گی، ہاتھ پیر چھوئیں گے تو نیکی کو چھوئیں گے۔ گویا کہ شب و روز اس کی ایک ایک حرکت و سکون وہ نیکی اور تقوی کے اوپر آگے بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ فاؤنڈیشن اس کی سچی توبہ پر ہے۔ اگر توبہ سچی نہیں ہے، کچی توبہ ہے، تو کچی توبہ کر دیا یہ ہوگا، کبھی وہاں توڑ دی، کبھی وہاں توڑ دی، کبھی وہاں توڑ دی۔ آنکھوں کا لطف آیا تو آنکھوں کو دیکھ کے جو اسے اپنی توبہ توڑ دی، کانوں کو سن کے توبہ توڑ دی، زبان سے توبہ توڑ دی۔ گویا کہ زندگی کے ہر شب و روز کے اندر قدم قدم پہ اپنی توبہ توڑتا چلا جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کریم ہے کہ اس ٹوٹی توبہ کو پھر اگر جوڑنے کی کوشش کرے گا، اللہ پھر اس کو جوڑ کے قبول کر لیتا ہے، اللہ پھر اس کو جوڑ کے قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بار بار اس ٹوٹی توبہ کو جوڑ جوڑ کے پیش کرنے والوں کو قبول کرتا رہتا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کرنے والا ہے وہ ایسا ہے اللہ کے نظیر جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اس کو ان لوگوں میں لکھ دے جس میں گناہ ہی نہیں۔ التائب من الذنب، ذنب یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا، بات ہوئی سچی توبہ، خالص و سچی توبہ جب اس نے کی، فَكَمَ اللَّهُ ذَنْبَ لَهُ، ایسے ہو گئے جسے سے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے گناہ کو مٹا ہی دیتے ہیں، نہ صرف مٹا دیتے ہیں بلکہ اسے مٹی جگہ پر نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرما دی اولئک الذین یبدل اللہ السیئات حسنات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برائیوں کی جگہ پر نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور اس پر جو اہل دل بڑا ایک نکتہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بات یہ کہ جب گناہ مٹا دیے نامہ اعمال سے تو وہاں نیکیاں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جواب یہ کہ اصل میں گناہ جب مٹا دیے تو کل روز قیامت میں جب نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے اور ملائکہ جب نامہ اعمال دیں گے، اللہ کے سامنے رکھیں گے، نامہ اعمال جب کھولیں گے تو کئی صفحے کے صفحے مٹے ہوئے ہیں، صفحے پوری تحریر چلی آ رہی ہے، بیچ میں 4 سے 8 صفحے غائب، اس میں کچھ لکھا نہیں، یہ کیا ہوا؟ تو اگر اسی طرح چٹیل صفحے رکھ دیں تو فرشتوں کو یہ ہوگا دل میں، کیا تھا تو پاپی، گناہ کیے، اللہ نے اپنے لطف و کرم سے سارے گناہ مٹا دیے ہیں، گناہ گار تو ہے لیکن گناہ اللہ نے مٹا دیے ہیں، چلو اللہ نے ستاری کے پردے میں رکھ کے اس کی آج بخشی کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو بھی مطلع نہیں ہونے دینا چاہتے، ان کی اس صاف صفوں پر نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ جب نامہ اعمال فرشتے روز قیامت میں کھولیں گے، سب طرح نیکیاں نیکیاں نظر آئیں گی، تو وہ نیک گمان کر کے کہیں گے بڑا نیک آدمی ہے، کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا، لہذا جنت کا مستحق ہو گیا۔ تو اللہ نے دیکھو کیسا ستاری کا پردہ تانا کہ اپنے ملائکوں کو بھی اس بندے کے گناہوں پر مطلع نہیں ہونے دیا۔ اللہ کے لطف و عنایت کو تو عالم یہ ہے